الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم۔ ترجمہ: اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں اور اس سے اگلی آیت میں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ اس آیت کے اندر اتباع کا لفظ جو ہے وہ آیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہم رسول کی اتباع کریں۔ اتباع سے کیا مراد ہے، جس کا ترجمہ یہاں پیروی کیا گیا ہے۔ اتباع سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی جیسے گزاری، ہر شعبے میں، ہر چیز میں اس کی جو ہے وہ کاپی کرنے کی کوشش کی جائے۔ عام انسان کے لیے یہ ایک ناممکن بات ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور جو مقام ان کو حاصل ہے اس تک کسی انسان کی رسائی ممکن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عمر ایک ایک لمحہ اپنی زندگی کا جو ہے وحی کے آنے کے بعد سے جو ہے وہ دین کے پرچار میں لگا دیا، دین کی تبلیغ میں لگا دیا، مسلمانوں کو جو ہے منظم کرنے میں لگا دیا، اللہ کا قانون نافذ کرنے میں لگا دیا، اور اس طرح کا جو ہے عمل اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں۔ البتہ ہر انسان، ہر امتی اپنی طور پر یہ کوشش ضرور کر سکتا ہے کہ وہ ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئیڈیل مانے اور ان کا اتباع کرے، یعنی کہ انہوں نے جیسے جیسے کیا، جیسے ایک باپ کی صورت میں انہوں نے باپ کا کردار ادا کیا، جیسے شوہر کی صورت میں شوہر کا کردار ادا کیا، جیسے ایک پولیٹیشین اور جو ہے ایک اسٹیٹس مین کی صورت میں ایک پولیٹیکل لیڈر اور ایک اسٹیٹس مین کا جو ہے کردار ادا کیا، جیسا کہ ایک مذہبی لیڈر کا کردار ادا کیا۔ ہر کردار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اتباع کرنے کی کوشش کرے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ بھی اس بندے سے محبت کرے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ایسے بندوں کے گناہ معاف کر دے گا، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ غفور ہے، وہ جو ہے بخشنے والا ہے اور رحیم ہے، بہت رحمان ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسرا لفظ جو کہ اطاعت ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اطاعت سے مراد یہ ہے کہ جو بھی حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا اس کو پورا کرے۔ گویا نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز پڑھیں، اور روزہ رکھنے کا حکم دیا، روزہ رکھیں، حج کا حکم دیا، تمام جو بھی احکام دیے ہیں ان کی تمام کنڈیشنز کے ساتھ ان پر عمل کرنا جو ہے وہ اطاعت ہے، اور جو کوئی اطاعت سے انکار کر دے تو وہ کافر ہے۔ پھر یہ بہت بڑی جو ہے وہ گناہ کی بات ہے کہ رسول کے حکم سے جو ہے اگر کوئی انکار کر دے تو وہ جو ہے کافر ہے۔ گویا اتباع جو ہے بہت آگے کی شے ہے، اور اطاعت جو ہے ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے کسی بھی انسان کے مسلمان ہونے کے لیے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: کہہ دو کہ خدا اور اس کا رسول کا حکم مانو، اگر نہ مانے تو خدا بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ گویا اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے منہ موڑا اور احکام کو نہ مانا تو پھر انسان جو ہے وہ کافروں میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کی اتباع جو کہ بہت اعلیٰ درجے کی شے ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو ہے وہ بھرپور مطالعہ کیا جائے، اور پھر دیکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری، اور پھر وہی جو ہے چیزیں اپنے زندگی کے اندر لائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔